السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو فگرز پہ بات کر رہے ہیں، دو ہندسے ہیں جن پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ ان پہ بات بہت کم ہوتی ہے کیونکہ کمی ہے دو چیزوں کی۔ ایک کہ جو ہندسے ہوتے ہیں معیشت کے، کسی ملک کی معیشت کے، ان کا جو بنیادی والے ہندسے ہوتے ہیں دو، ان پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ تو آپ ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ رہیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم آخری سچ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو ہی تو ہندسے ہیں۔ ایک، حکومت اپنے ذرائع سے زیادہ خرچ کرتی ہے، ایک یہ ہندسہ ہے۔ دوسرا کہ حکومت جو مطلوبہ ٹیکس ہے اس سے کم اکٹھا کرتی ہے۔ اب یہ دونوں جو ہندسے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کرائم کہاں ہو رہا ہے۔ اگر حکومت اپنے ذرائع سے زیادہ خرچ کر رہی ہے تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اگر حکومت جو مطلوبہ ٹیکس ہے جو کہ اس کو ملنا چاہیے اور اس سے کم حاصل کر رہی ہے تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ پہلے والے جرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اوور سپینڈنگ کہا جاتا ہے انگریزی میں، اور اردو میں سادہ سی بات ہے کہ کمائی سے زیادہ خرچہ کر رہی ہے حکومت، کر رہی ہے، ہر سال کر رہی ہے، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو ٹیکس مل سکتا ہے مارکیٹ میں اس سے کم اکٹھا کر رہی ہے۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں جو کم اکٹھا کر رہی ہے۔ ایک، مارکیٹ بیٹھ گئی تو بھی ٹیکس کم اکٹھا ہوگا، کرپشن بڑھ گئی تو بھی ٹیکس کم اکٹھا ہوگا۔ ہاں، ایک بات ضروری ہے کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کی مالیت کیا ہے، آپ کا جی ڈی پی کیا ہے، آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ کتنا ٹیکس دینے کے قابل ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس مارکیٹ کو کس طرح اس قابل بنایا جائے کہ وہ حکومت کی ضرورت کے مطابق ٹیکس دے اور حکومت اپنی ضروریات کو کم کرے۔ کیونکہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے، یہاں پہ مارکیٹ بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے، ٹیکس کی وجہ سے بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ٹیکس منصفانہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی بیٹھ جاتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اگر عالمی ادارے پاکستان پہ کچھ پابندیاں لگا دیں تو اس سے بھی بیٹھ جاتی ہے، اور پاکستان کو ان چاروں چیزوں کا سامنا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب معیشت بیٹھ گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ روزگار سے محروم ہے، وہ نہ ٹریننگ لے رہا ہے نہ ملازمت مل رہی ہے۔ اگر کوئی انڈسٹری میں، مارکیٹ میں، تعلیم میں، صحت میں اور اداروں میں کام کریں گے اور سیکھیں گے تو پھر ان کا جو روزی کمانے کا ذریعہ ہے وہ بنے گا نا۔ اگر مارکیٹ بیٹھتی چلی جائے گی تو روزی کمانے کا ذریعہ تو نہیں بنے گا، کیونکہ ملازمتیں ہی نہیں ملیں گی۔ ایسی معیشت میں آپ اگر ایک خاص حد سے زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، خاص حد سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں تو یہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اب آج تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، وزیر خزانہ نے کی، اور اس نے کہا کہ ہم جو مطلوبہ ٹیکس ہے مارکیٹ سے لیں گے اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے، اور ہم نے اس کے لیے ایک سسٹم بنا لیا جی، ہم نے ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹل کر دیا ہے۔ اب اس کی منظوری بھی وزیر اعظم نے دے دی ہے اس سسٹم کی۔ بس 4-5 مہینوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ سیٹ ہو جائے گا پروگرام اور ہم زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے؟ اگر انویسٹمنٹ یعنی کہ سرمایہ کاری ہوگی تو مارکیٹ چلے گی نا، اور آپ اس سے ٹیکس لیں گے اپنی ضرورت کے مطابق۔ دوسرا، کیا آپ مارکیٹ کی میپنگ صحیح طرح کرتے ہیں کہ مارکیٹ اتنا ٹیکس دے بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ چاہے مارکیٹ آگے بڑھ جائے تھوڑی سی، لیکن پاکستان کی مارکیٹ میں فروغ، ترقی کے امکانات کے ذرائع ہی بہت کم ہیں۔ پاکستان سے ابھی جو دبئی اسکینڈل آیا تھا، بہت سارے لوگ اپنا سرمایہ دبئی منتقل کر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سرمایہ کاری یہاں محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لمبے عرصے تک مارکیٹ بیٹھی رہی ہے تو وہ بندے بھی چھوڑ گئے پاکستان کو کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے تو وہ کام کریں گے۔
تو یہاں تو سارا کلچر ہی زوال والا بن چکا ہے. ایسے میں غربت پھیل گئی. جب غربت پھیل گئی تو آپ یہ بتائیے کہ جس ملک میں غربت تیزی سے پھیلے وہاں آپ سیلز ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ غریب لوگ جو ہیں وہ کیسے خریدیں گے؟ اچھا، مہنگائی اگر بڑھ گئی تو بھی سیلز کم ہوں گی، تو آپ کو سیلز ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی لیکن کہا کہ ہم ڈیجیٹل کریں گے. دوسری انہوں نے اطلاع کیا دی؟ آج انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ہم جو پاکستان میں جو بڑے لوگ ہیں 5% جو سب سے زیادہ کمائی کر رہے ہیں، ہم ان سے ٹیکس لیں گے. ان سے آپ کس طرح لیں گے؟ اگر آپ نے ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہم آپ سے ٹیکس لینے والے ہیں پورا، اور آپ کی مرضی کے مطابق پورا، تو دبئی چلے جائیں گے. وہ ابھی ہوا نا، دبئی جا رہے ہیں نا لوگ، کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. یہ معیشت کیوں بٹھا رہے ہیں آپ سیدھا فارمولہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنی جی ڈی پی کی گروتھ کو بڑھائیں؟ اور اس کے 3 طریقے ہیں. ایک، آپ اپنے خرچے کم کریں تاکہ آپ کے پاس ایسے ذرائع بنانے کا موقع ملے آپ کو کہ معیشت اٹھ سکے. اور اس میں کیا ہے، جب آپ خرچے کم کریں گے تو آپ بجلی کو سستا کر دیں، آپ گیس کو سستا کر دیں گے. پھر کیا ہوگا کہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ ٹیکس کو کم کر دیں تاکہ زیادہ فائلر بھی آئیں، زیادہ لوگ پیسے جمع کرائیں اور زیادہ رقم جمع ہو جائے. لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. آپ اپنے خرچے نہیں کم کر رہے. آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ایک بھی انڈیکیشن نہیں دیا کہ ہم اپنے خرچے کم کریں گے اور کہاں کہاں کریں گے، نہیں دیا. اور 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں یہ ایک نکتہ بالکل نہیں بتایا. اگر آپ ٹیکس میں اضافہ چاہتے ہیں اور خرچوں میں کمی نہیں چاہتے تو پھر بھی آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. اگر آپ خرچے کم کرتے ہیں اور ٹیکس میں اضافہ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. آپ کو یہ دونوں کام بیک وقت کرنے پڑیں گے. ٹیکس بڑھانے کے لیے آپ کو سرمایہ کاری بڑھانی پڑے گی. یہ ایک تکون ہے، خرچہ، ٹیکس، سرمایہ کاری. یہ ایک تکون ہے، ساری دنیا میں کام کرتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم بلڈ ہو گیا ہے اور اس سسٹم میں جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں ان کو اپنا نقصان نظر آتا ہے اگر یہ تکون پاکستان میں بلڈ ہو جائے کہ آپ خرچے بھی ریاست کے کم کریں، آپ ٹیکس بھی بڑھائیں اور آپ سرمایہ کاری کو بھی بڑھائیں. یہ کام آج سامنے نہیں آیا. اب اس کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ ہے مہنگائی اور ملازمتوں کی کمی، ان ایمپلائمنٹ. جب یہ مہنگائی بھی زیادہ ہوگی اور بے روزگاری بھی زیادہ ہوگی اور سرمایہ کاری بھی کم ہوگی اور آپ خرچے بھی کم نہیں کریں گے اور آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکیں گے تو ناکامی کا ڈیکلریشن کیوں نہیں کرتے آپ کہ ہم نہیں کر پا رہے؟ آپ جھوٹے قسم کے فارمولے کیوں لا رہے ہیں جو ٹی وی کی اسکرین پہ تو بہت اچھے لگیں گے، لیکن اگر ان میں ڈیپ جائیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاں یہ تکون نہیں بن رہی. انویسٹمنٹ، ٹیکسیشن اور اسپینڈنگ، یہ اس کی تکون آپ کے ہاں نہیں بن رہی. آپ اس تکون پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم ماضی میں گزشتہ تقریباً کوئی 22 سال میں ہم یہ ہر متعلقہ منسٹر، متعلقہ سیکٹری اور متعلقہ دیگر وزراء سے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کیوں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بہت اچھی تجویز ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ تجویز نہیں ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے سارے ترقی یافتہ ملکوں میں. آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کیوں نہیں کر پا رہے. لیکن آج ایک اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ بھائی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے اس میں 1700 ارب کی آپس میں کمی ہے. ہم اس کو پورا کرنے کے لیے نئے اقدام کر رہے ہیں. ہم ہر بندے کے پیچھے جائیں گے اور 300 بڑے جو لوگ ہیں ان کے پیچھے بھی جائیں گے. 5000 اس کے بعد جو آتے ہیں وہ جو بڑی انکم والے ہیں ان کے پیچھے بھی جائیں گے. تو یہ تو آپ حملہ کر رہے ہیں.
آپ ڈیجیٹلی جائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے گھروں پہ جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے رات کو، لیکن وہ بھی تو آپ کے اس فارمولے کو الٹانے کے لیے، تاکہ ان کو زیادہ پیسہ نہ دینا پڑے، وہ بھی تو کچھ کریں گے نا. تو ایک کام تو انہوں نے کر لیا کہ بہت سارے لوگ دبئی چلے گئے. اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ رشوت بڑھا دی جائے گی ٹیکس کے عملے کی. تو آپ نے ٹیکس کے عملے کی رشوت کو روکنے کے لیے کچھ کیا. تھینک یو ویری مچ.